بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول یارم ایپیسوڈ 6 انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ کہ رہائش کا مسئلہ تھوڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو رہائش مل رہی تھی وہ مہنگی تھی، جو سستی تھی یا وہ دور تھی یا وہ لڑکوں کے ساتھ تھی، یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ہی فلیٹ میں۔ سب اس کے لیے اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہے تھے۔ وہ ایک دو برطانوی پاکستانی ہندوستانی گھرانوں میں بھی پتہ کر کے آ چکی تھی، لیکن وہ رہائش بھی اس کی گنجائش سے زیادہ تھی۔ وہ بہت نارمل سی رہائش افورڈ کر سکتی تھی، یعنی بے حد سستی، جتنی زیادہ سستی ممکن ہو سکے اتنی سستی، اور یونیورسٹی کے پاس بھی ایک لینڈ لیڈی ہے تو۔ لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے وہ وہاں کم لوگ ہی رہنے کو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھ لو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ ہاں، ایسے ہی منہ لٹکا لینا اور اپنا مشہور زمانہ اور آزمودہ فکرہ ضرور کہنا۔ ہنوس ماری، مجھے تو جلد مر جانا چاہیے۔ اس بات پر نوال سے زیادہ ہنسی اسے خود کو آئی۔ ایک دو لڑکیاں ہیں جو وہاں گئی ہیں، لیکن وہ چند ہی دن بعد واپس آ گئی ہیں۔ ایک نے چند ہفتے بعد وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ اسے شٹل کاک کہہ رہی تھی۔ نام تو اچھا ہے، شٹل کاک۔ کہانی آتی ہے تمہیں؟ ہاں، ایک دو آتی ہیں۔ اوہ اچھا، یہ تو پھر گڈ ہو گیا۔ اسے کہانیاں وہ سننا بہت پسند ہے۔ وہ ہر رات کہانی ضرور سنتی ہے۔ اچھا، صرف کہانی؟ مطلب کرایہ نہیں لے گی؟ نہیں، وہ کرایہ کیوں چھوڑے گی؟ وہ کرایہ تو لازمی لے گی، ساتھ کہانی بھی۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، میں 2 3 4 کہانیاں اور یاد کر کے جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک رہے گا۔ اس نے کہانیاں یاد کرنا شروع کر دیں، اور جب اس کے پاس شٹل کاک کا پتہ لے کر وہ چھٹی والے دن شام کو آ گئی۔ یہ ایک 2 منزل برطانوی طرز تعمیر کا کافی بڑا گھر تھا۔ گھر آگے سب سے کافی بڑا خطہ تھا جس میں مختلف اقسام کے پودے اور پھول لگے تھے۔ ساری عمارت سفید رنگی تھی اور وائٹ ہاؤس کا چھوٹا سا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ امراء کو شٹل کاک کا بیرونی نظارہ بہت پسند آیا، بلکہ بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ اسے یہاں رکھ لیا جائے تو وہ کافی شاندار قسم کی رہائش گاہ ثابت ہونے والی تھی۔ اور بیل دی اور کافی دیر تک دیتی رہی، کھڑکیوں سے بھی جھانکتی رہی، دروازہ بھی بجایا، لیکن کوئی بات نہ بنی۔ وہ دروازے کے پاس ہی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی، شاید کہ مالکن بازار تک گئی ہو۔ لیکن 20 منٹ بعد جا کر دروازہ کھلا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے تک آ گئی، اور سب سے پہلے اس نے یہی کہا کہ مجھے کہانی آتی ہے۔ جھٹ سے کہا۔ سامنے والی کی ہنسی بارش بنی اور برس گئی، اور ہلکے گلابی رنگ کی ساڑی میں تھی، لمبی پتلی سانولی سی، کالے سیاہ بالوں کی کس کی چوٹی بنائے ہوئے اور انہیں دائیں کندھے پر گرائے ہوئے۔ اس نے دروازہ کھولا اور امراء نے کہا کہ مجھے کمرہ چاہیے، اندر آ جاؤ۔ اس نے راستہ دیا۔ وہ ہنستی ہوئی اندر کی طرف بڑھی۔ چاول، روٹی اور تنور تو نان بھی لگا لیتی ہوں۔ اس نے ان چیزوں کے نام لیے جو برطانیہ میں میسر ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ بیسن کی روٹی، آلو گوبھی قیمے کے پراٹھے، مولی کے بھی، اور نان پر بیسن لگا کر تل لیتی ہوں، اور آلو کے پکوڑے، بینگن، پالک، چکن سبھی بنا لیتی ہوں۔ لینڈ لیڈی نے اپنے بچوں سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھوڑی تلے رکھے۔ پھر تمہارا ہو چکا تو اب بتاؤ کہ کیا بنا لیتی ہو؟ اس کا منہ لٹک گیا۔ اس کی چالاکی کسی کام نہ آئی۔ گوشت کا سالن، چاول بس، اور روٹی۔ سادنا پراٹھوں کی اتنی ورائٹی کام کی ہے؟ جی، ہفتے میں 2 بار یا 1 بار تو ہو جائے گا، باقی کا گوشت اور سالن چاول۔ میڈم سادنا اس کے ساتھ صوفے پر ذرا دور ہو کے بیٹھ گئی، سویٹر بننے لگی۔ سودا سلف بھی لانا ہوگا؟ جی، میں لے آؤں گی سنڈے کے سنڈے۔ سنڈے کے سنڈے نہیں، جیسے ہی سادنا کہے گی اسی دن لانا ہوگا، کیونکہ سبزی تو روز کی تازہ آتی ہے، اور حلال گوشت بھی۔ جی اوکے، گڈ ہو گیا۔ اچھا، اب بولو کہانی آتی ہے یا نہیں؟ بہت مسکرا کر پوچھا گیا۔ جی 2 آتی ہیں۔ کون کون سی؟ ذرا سناؤ۔ ایک کوا پیاسا تھا، ادھر ادھر اڑ رہا تھا، دوسری خرگوش اور کچھے والی۔ سادنا تیزی سے سلائی چلانے لگی تاکہ اس کی ہنسی کم سے کم اس کے منہ سے نکلے، لیکن لینڈ لیڈی البتہ ہونٹ پیچھے بیٹھی رہی۔ لیڈی، یہاں رہنا ہے یا نہیں؟ رہنا ہے تو کہانیاں بدلو، میں اچھی اچھی کتابیں لے لوں گی، آپ کو پڑھ پڑھ کر سناؤں گی۔ گڈ۔ کرایہ بتا دیں پلیز۔ پہلے شرط سن لو۔ تم سے پہلے 3 لڑکیاں ہو کر جا چکی ہیں، تم چوتھی آئی ہو۔
پہلے شرط سن لو، تم سے پہلے 3 لڑکیاں ہو کر جا چکی ہیں، تم چوتھی ہو۔ سادھنا یہاں 2 سال سے رہ رہی ہے۔ اس نے سہم کر سادھنا نامی لڑکی کو دیکھا۔ ہائے، میری بھی اتنی عمر لگتی ہے کیا؟ اس نے سوچا گھر کی صفائی کرنی ہوگی اور صبح ہی کر کے جانی ہوگی۔ باقی کے کمرے بند ہیں اور جتنا بھی گھر استعمال ہوگا وہ تمہیں صاف کرنا ہوگا۔ کھانا بنانا ہوگا، ہفتے میں 2 دن پودوں کی کاٹ چھانٹ کرنی ہوگی اور کھڑکیوں کی صفائی کرنی ہوگی۔ کپڑے لانڈری اور استری بھی ایک ہفتے سادھنا کرے گی، ایک ہفتے تم کرو گی۔ کام اتنا ہی کام ہے، میرے جو سینٹر کارپیٹ ہے وہ بھی دھونا ہوگا۔ پاکستان میں اپنے گھر کا نمبر مجھے دینا ہوگا تاکہ کوئی بھی بات ہو تو میں انہیں بتا سکوں۔ چاہے باہر برف باری ہو رہی ہو، تم نمونیا کا شکار ہو، تمہارے سب یہاں آ سکتے ہیں، لیکن اگر میں ان دوستوں میں خرابی دیکھی تو وہ کوئی بھی نہیں ہوگی، جگہ چھوڑنی ہوگی۔ لینڈ لیڈی بولتی رہی۔ وہ جیسے ہی صوفے پر بیٹھی تھی اس پر اونگنے لگی۔ کوئی 3 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسی صوفے پر آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ اس کی نظر چھت پر لگے بڑے فانوس پر گئی جو روشن تھا، لیکن اس کی نیند سے آنکھیں چندیا گئی۔ کیا مجھے کسی ڈرون نے اغوا کیا ہے؟ چھت اور آدم کھڑکی پر دیکھتے پردوں کو گھورتے ہوئے اس کا نتیجہ خوض، میں کہاں ہوں میں؟ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ سادھنا لینڈ لیڈی کی راکنگ چیئر کی طرف پاس صوفے پر بیٹھی کہانی سنا رہی تھی۔ تم ایسے ہی ہر جگہ لیٹ جاتی ہو امراء، لینڈ لیڈی کی ہنس کر بولی۔ امراء لفظ لینڈ لیڈی حیران ہوئی، خالصاً دیسی لفظ تھا، معصوم جیسے کوئل چہچہا رہی ہو۔ جی بس آج تھکی ہوئی ہو، جاؤ کھانا کھا لو، کچن میں رکھا ہے کھانا۔ جیسے صدیوں بعد یہ لفظ سنا ہو، اور جلدی سے کچن میں گئی اور سارے ویجیٹیبلز، رائس اور چکن سوپ ہڑپ کر گئی۔ کافی بنائی اور مگ لے کر آ گئی۔ لینڈ لیڈی اسے دیکھتی رہ گئی۔ کافی کس سے پوچھ کر بنائی تم نے؟ اور پھر غلطی کر دی اس نے۔ وہ خاموش کھڑی دونوں خواتین کو دیکھتی رہی اور منہ لٹکا لیا۔ شکل پر بے چارگی لے آئی، بیٹھ کر پی لو۔ لینڈ لیڈی نے مسکراہٹ چھپا کر سادھنا کی طرف دیکھا کہ آ گئی شٹل کاک کی رونق۔ وہ بیٹھ کر پینے لگی۔ برا نہ منانا پر تم ایشیا والے بہت تنگ کرتے ہو۔ ایک لمبا وقت تو تمہیں بنیادی اخلاقیات سکھانے میں لگ جاتا ہے، اور تم لوگ کھاتے پیتے بھی بہت ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر تھوڑا اپنی عادت پر قابو پاؤ، انہیں درست کرو۔ امراء بڑی دکھی سی ہوئی۔ دیکھو ہر جگہ پہلے لیکچر سننے کو مل جاتا ہے اور پھر اسی خامیاں اور لبالباب ہوا۔ تم جا کر سو جاؤ سادھنا، اور تم امراء مجھے میرے کمرے میں لے چلو۔ اور وہ انہیں کمرے تک لے گئی اور دائیں طرف سے وہ ایک خوبصورت خاتون تھیں۔ ان کی آنکھیں نیلی اور نقش و نگار ایسے تھے کہ جیسے اندازہ لگانا ہی مشکل تھا۔ امراء نے انہیں ان کے بیڈ پر لٹایا۔ میرے بال بھی اتار دو۔ یعنی بال؟ امراء سمجھی کہ اس ٹھیک سے سنا نہیں۔ ہاں، اطمینان سے کہا۔ وہ قریب ہوئی اور بالوں پر ہاتھ رکھا اور وگ اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اندر سے بمشکل آدھے انچ کے ہی بال ہوں گے۔ پھر وہ سوئچ بورڈ کی طرف آئی، اور اگر اس نے ٹھیک سے گنے تھے تو وہاں کم سے کم 25 سے زیادہ بٹن تھے۔ نائٹ بلبس اور کا شیڈ پسند کرنے میں انہوں نے کافی وقت لیا۔ تم ساتھ والے کمرے میں سو جاؤ، صبح اپنا سامان لے آنا، اور وہاں میں تمہیں اپنے گھر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے اسی وقت زیادہ اچھے لگتے ہیں جب فوراً اس سے پہلے اپنے ہو جاتے ہیں۔ خوشی سے امراء کی چیخ نکلی۔ ہاں، ان کا اپنا بننے میں کوئی اعتراض نہیں۔ کمرے میں جانے سے پہلے وہ پہلے کچن میں گئی، ایک کپ اور کافی بنایا اور ایک کپ کافی کی قیمت کچن کاؤنٹر پر رکھ دی اور کمرے میں آ کر سو گئی۔ درمیان میں اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ اس نے فوراً شریلی کو فون کیا۔ میں پولیس کو کال کرنے ہی جا رہی تھی، تم نے پریشان کر دیا۔ وہ بھی ابھی اتنی ذمہ دار نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن سامان لا کر اسے کمرے میں ترتیب دی اور دھوپ نکلی ہوئی تھی تو کارپیٹ اٹھا کر دھوپ میں ڈالا، کپڑے دھوئے، استری کیے اور پھر انہیں لیڈی مہر کی وارڈروب میں لٹکا دیے۔ سادھنا کے ساتھ مل کر کھانا بنایا اور پھر کیفے آ گئی۔ واپسی پر ایک اسٹور پر رکی ہوئی گئی، لیکن وہاں اردو کی کتابیں بہت کم تھیں، جو تھی وہ بہت ادبی تھی، زیادہ تر شاعری کی تھی۔ آگ کا دریا، خدا کی بستی، اداس نسلیں، من چلے کا سودا وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو وہ فی الحال اس طرح کی مہنگی کتابیں خرید نہیں سکتی تھی، دوسرا اس عمر میں اپنے سر کے بال جھڑوانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ سب کتابیں پڑھ چکی تھی، لیکن پڑھ کر سنا بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ ایک صبر آزما کام تھا، اور اتنے زیادہ صبر اس میں تھی نہیں۔ اسے ایک سادہ سی سستی سی کتاب چاہیے تھی۔ خیر، ایک مفت میں کتاب مل گئی تھی تو دوسرا زیادہ موٹی بھی نہیں تھی۔ اپنی باری پر اس نے لیڈی مہر کو کھیل تماشا سنانا شروع کیا تو وہ بڑے مزے سے سنتی رہی، لیکن امراء کے دماغ کے کہیں اوپر والے الفاظ گزر کر جانے لگے۔ لیڈی مہر اسے بار بار پیچھے لے جاتی، کئی بار سطروں کو بار بار پڑھواتی تو اتفاق سے اس نے ایک بڑا مارکا سر کرنا شروع کر دیا۔ کھیل تماشا کے سننے سنانے والے دونوں
دل موہ لیا تھا۔ تخت پور کے ماسٹر بالی اور ان کے مر مٹنے والی رجحان نشست گاہ میں جادو کر جگا دیا تھا۔ لیڈی مہر نہال ہو گئیں اور بہت ہی کمال کی شاندار لیڈی مہر کے ایسے معصومانہ انداز سے لبھانے لگے۔ سادھنا قدیم بنگالی اور بھوجپوری لوک کہانیاں سناتی ہے جو اس نے اپنے بڑوں سے سنی تھی، اور حیرت انگیز طور پر وہ کہانیاں اتنی تھیں کہ امرا کو لگتا سادھنا نے اپنی زندگی کے اتنے صرف کہانی سننے ہی گزار دیے۔ جب وہ رات کہانی شروع کرتی تو اس کی آواز میں سارے جہاں کا سحر سمٹ آتا اور گنگا جمنا کی طرح رواں رواں ہوتی جاتی، ہلکولے ہونے لگتا اور ان کی کہانیوں میں سوز بھی آتا، بلکہ ایسا لگتا کہ 8 سالہ بچہ بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہو اور اسے کہہ رہا ہو، جو دکھ پر رو دیتا ہے، اور پھر کوئی انسان ہو لیکن کم ہستی پر روتا ہے، اور کوئی بھی انسان ہو وہ بھی انسان تھی۔ تو سادھنا بمشکل 32 سال کی تھی، کیونکہ روتی جب اس کا 8 سال ہڈیوں کی کینسر میں مبتلا بیٹا جو جواں حوصلہ تھا۔ میں جب تک زندہ رہوں کبھی رو کر نہیں سوؤں گا، کبھی رو کر آنکھ نہیں کھولوں گا۔ ڈاکٹروں کے سہارے اور دوائیوں کے سہارے اس کی زندگی تھی، میرے جسم کی ساری تکلیف بھی مل جائے تو انہیں سہ سکوں گی۔ تو ایسے بچوں کی مائیں کیسے روتی؟ تو اسی دوران ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جو کافی بڑی صورت اختیار کر گیا، اور اسے اس کے چند کلاس فیلو کو یونیورسٹی کے ایک دوسرے گروپ نے اپروچ کیا۔ وہ مانچسٹر میں اپنی نئی کلاسز کے شروع ہونے کے سلسلے میں ایک پارٹی کا اہتمام کر رہے تھے، اور پارٹی کے انتظامات کے لیے انہوں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو ہی موقع دیا تاکہ وہ چند گھنٹوں میں کچھ زیادہ پوائنٹس کما سکیں۔ اس کی کلاس فیلو نے ہاں کہا، اس نے بھی کہہ دیا۔ انہیں پارٹی کے سارے انتظامات دیکھنے تھے، ڈیکوریشن سے لے کر سر رنگ تک۔ پارٹی میں اس سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے گھر کے لان میں تھی۔ سر شام اس سب نے پارٹی کی ابتدا تیاریاں مکمل کر لی، باقی ان سب کے کاموں میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھنا تھا، جو ذرا ہٹ کر الگ سے لگی۔ تم شکل سے بہت زیادہ پاکستانی لگتی ہو۔ مائیکل اور اس کے دوسرے دوست اسے تشویش سے ایسے دیکھنے لگے کہ اسے تشویش ہونے لگی، اور سب پارٹی کے انتظامات دیکھنے آئے تھے۔ میں ہوں بھی پاکستانی، وہ برا مان گئی۔ نہیں، ہمارا مطلب ہے وہ سب ذرا ڈرتے ہیں۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ آج کی پارٹی میں آنے والے زیادہ تر اسٹوڈنٹ، وہ کافی زیادہ گول مول سی باتیں کر رہا تھا۔ انہیں پاکستانی فوبیا ہے کیا؟ نہیں، شاید ہاں، یہ اخبارات، ٹی وی، میڈیا دماغ خراب کر دیتے ہیں، برا مان جاتے ہیں۔ دھماکوں سے بھی انہیں بہت ڈر لگتا ہے۔ انہیں دھماکوں سے ڈر لگتا ہے؟ میں مسلم ہوں، آخر کیا مطلب ان سب باتوں کا؟ مجھے بھی دھماکوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں تو نہیں بتا رہی۔ وہ ان کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دیکھا، تمہیں برا مان گئی نا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ یہاں کون سا دھماکہ ہونے جا رہا ہے؟ مطلب کچھ غلط ہوگا؟ مائیکل نے اچھی اداکاری کی یہ کہتے ہوئے، کچھ ہونے کا خطرہ ہے یہاں، کوئی بلاسٹ؟ تم بھی مجھے بتاؤ ذرا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ امرا کا سر چکرانے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو مجھے؟ ایسے ہی تم سے باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں تم سب؟ مجھے شک سے گھور رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں یہاں دھماکہ کروں گی؟ میں کیا مذاق ہے یہ؟ بلکہ کیا بکواس ہے یہ؟ اسے غصہ آ گیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نہیں کہ ہاں سیدھے سیدھے یہ بات نہیں کی، پر جو کی اس کا مطلب خوفناک ہے۔ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھی ایسے رنگ اڑ چکا ہے ابھی سے، مطلب اس کا رنگ واقعی اڑ گیا تھا۔ وہ گڑبڑا گئے۔ ایسی خطرناک باتیں ہی کرتے ہو تم سب، مجھے تمہاری باتیں پسند نہیں آتی۔ نہیں نہیں، تم کام کرو، جانا تو نہیں ہے؟ وہ مسکرانے لگے۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی اور اندر ہی اندر سہم بھی گئی تھی، یعنی اگر ذرا سی بھی کوئی گڑبڑ ہوئی تو یہ لوگ صاف صاف الزام لگا دیں گے، پولیس۔ اور پھر لان میں ایک طرف ذرا اونچائی پر ڈی جے کا انتظام کیا گیا تھا، جیسے کلب میں ہوتا ہے۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، ٹوسٹ لائٹس بڑھا دی گئی تھی۔ انہوں نے ڈی جے ساؤنڈ چیک کیا، جو خطرناک حد تک تیز تھا۔ نیلی، پیلی، ہری رنگ ساری لائٹیں حرکت میں تھی، سب آنے لگے۔ انہوں نے میزوں پر پہلے سے ہی سافٹ ڈرنک رکھی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد انہیں کھانے کی چیزیں رکھنی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، دوسرا بھی گزر گیا۔ ان سب نے مل کر میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھ دی۔ ڈی جے نسبتاً ہلکی آواز میں میوزک کے ساتھ تجربہ کرتا رہا، جو امرا کو کافی پسند آ رہے تھے۔ وہ گلاسوں کی ٹرے رکھنے ہی جا رہی تھی کہ مائیکل نے اسے آواز دی۔ وہ اس کے قریب جا ہی رہی تھی کہ ایک زوردار دہشتناک دھماکہ ہوا، اتنا زوردار کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ امرا بری طرح ڈر کر لڑک گئی تھی۔ خون کے چھینٹے اڑے اور خون کی بدبو پھیل گئی، ساتھ ہی شیشے ٹوٹے اور اپنی انسانی چیخوں کی آوازیں بھی آنے لگیں، اور سب زمین پر گر گئے۔ پھر پورے 15 سیکنڈ تک سناٹا رہا۔ امرا زندگی میں کبھی اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی جتنی اس دھماکے سے ہو گئی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی، آس پاس نظریں دوڑانے لگی، کوشش کری۔ دوسرے لوگ بھی کچھ اٹھ چکے تھے، کچھ اٹھ رہے تھے۔ ان کے چہرے اور ہاتھ زخمی تھے، خون رس رہا تھا، اور کتنا ہی خون وہاں آس پاس پھیلا تھا۔ یہ خوفناک منظر تھا، اس لیے کہ وہاں دھماکہ ہوا تھا۔
بلکہ اس لیے کہ وہ سب اسے گھور رہے تھے۔ اس نے جینس پر لمبی قمیض پہن رکھی تھی۔ مائیکل نے ہی کہا سر ڈھانپ کر کام کرنا ہے، تو اس نے اسکارف کو سر اوپر اچھی طرح سے ڈھانپ لیا۔ امرا کو پہلے اپنا آپ وہم لگا، پھر سب اسے دیکھتے جا رہے تھے۔ پیچھے اس نے ذرا گردن گھمائی تو وہم لگنے لگا، 100% خوف میں بدل گیا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے، گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کپاتے ہونٹوں کے ساتھ انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا، تم نے کیا ہے نا؟ 9/11 لندن ٹرین دھماکے، اخبارات، ٹی وی چینلز کی سبھی خبریں، ڈاکومنٹری گڈ موڈ ہو کر چکر آنے لگے تھے۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ اٹک اٹک کر ہونٹ ہلانے لگی، آوازیں اس کے ہونٹوں سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ساری زندگی بول ہی نہیں سکے گی۔ اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا، ویسا ہی زوردار۔ ان سب نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، پھر سے وہاں موجود ساری چیزیں گرنے لگی، شیشے ٹوٹنے لگے۔ اس طرف کافی اندھیرا تھا، لیکن اس کی چیخیں اور کراہیں سنی جا سکتی تھی۔ اس بار امرا گری نہیں تھی، کھڑی ہی رہی تھی، اور کافی دہشت ناک انداز لیے کھڑی رہی۔ ایک دم سے فضا میں پولیس سائرن اور فائر بریگیڈ سائرن کی آوازیں گونجی۔ پیچھے کہیں زوردار آگ کے بھڑک اٹھنے کی علامات نظر آ رہی تھیں، اور آگ کی لپیٹیں خونخوار آوازیں نکال رہی تھیں۔ اس نے ایک اور بم اپنے ساتھ بھی باندھ رکھا تھا۔ کسی ایک نے چلا کر اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، سب سہم کر دور ہونے لگے۔ یا اللہ! امرا کراہ اٹھی۔ اسے اس بات سے بے حد درجہ اذیت ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے اسے نظر آ رہا ہے۔ پولیس سائرن کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ اس کی قسمت خراب کہ مانچسٹر میں ایک اسٹوڈنٹ پارٹی میں دھماکے ہو گئے، اور اسی جگہ امرا موجود تھی، کھڑے کھڑے۔ اس نے کل کے اخبارات میں اپنی تصویر دیکھ لی، ٹی وی پر اپنی تصویر دیکھ لی، رپورٹنگ کا انداز دیکھ لیا، عدالت میں خود پر کیس چلتے دیکھ لیا۔ اس کے حق میں چند ہزار مسلم ریلی نکال رہے تھے، اور عدالت اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ اس کے گھر والے اسے لعن ملامت کر رہے تھے، اور معصوم ہوتے ہوئے بھی اسے یورپین میڈیا دہشت گرد ثابت کر رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک سیکنڈ وہ بات میں بار بار کہہ رہی تھی، سن رہے ہو تم؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ پوری قوت سے چلا اٹھی، اپنی ساری ہمت جمع کر کے، پورا زور لگا کر۔ وہ سب ویسے ہی کھڑے رہے جیسے کوئی تھیٹر شوٹر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں۔ تو وہ اور کس نے کہا ہے؟ کوئی ایک بولا۔ امرا بے یقینی سے بولنے والے کی طرف دیکھا اور غصے سے دیوانی ہونے لگی۔ مجھے کیا پتا کس نے کیا ہے؟ کیوں تم یہ سب نہیں کرتے ہو نا؟ پہلے والا بھی بولا، جس کی ناک اور پیشانی سے خون بہہ کر گردن تک آ چکا تھا۔ اس بات نے امرا کی اذیت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ اس کا دل چاہا کاش اس کے ہاتھ میں بم واقعی ہوتا، اور اسے دہشت گرد ہی مار جاتے۔ ہم کرتے ہیں، یہ کون کہتا ہے؟ ہاں۔ اس میں پاگل پنے کے آثار بڑھنے لگے۔ سب کو معلوم ہے، اخبارات، ٹی وی، او نو، تمہارا میڈیا، تمہارے چینلز، اخبارات جھوٹ بولتے ہیں۔ پاگل ہو تم سب، پاگل ہو۔ بناتے ہو دنیا کو ہم دہشت گرد ہیں، یا ہم نہیں تم نے دنیا میں فرسٹریشن پھیلا رکھی ہے۔ تم ہو خرابی کی جڑ۔ اتنی بے وقوف نہیں ہوں میں کہ تم مجھ پر الزام لگا کر مجھے اندر کرا دو۔ میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ دہشت گرد نہیں ہوں میں، نہیں ہوں۔ کیسے نام لے سکتے ہو تم میرا؟ کیسے؟ میں کیوں کروں گی یہ سب؟ اتنے سارے اجنبی چہرے اس کے سامنے آئے، وہ سب ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اس کا ڈوب مرنے کو دل چاہا، اور خود کو آگ لگا دینے کو دل چاہا۔ ایک دم سب سبزے پر بیٹھ گیا اور اونچی آواز سے رونے لگی، اونچی اور بے حد اونچی۔ دکھ سے اس کا دل پھٹ جانے کو تھا۔ کسی پر الزام لگا دیا، ایک معصوم یونی پڑھنے آنے والی اسٹوڈنٹ پر۔ اتنی آسانی اور سنگ دل اسے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پولیس اور فائر بریگیڈ سائرن بند ہو گئے۔ پارٹی اب صرف اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ سب جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ اب وہ ایسے کھڑے تھے جیسے تھیٹر تو ختم ہوا ہو، اب ہارر مووی شروع ہو چکی ہو۔ منظر اپنی مثال بے مثال ہو گیا تھا، اور اس کے رونے نے اس وقت سب پہ طاری کر دیا تھا۔ کس میں جرأت نہ ہوئی کہ کچھ بول سکے یا اس کے پاس جا سکے۔ یہ سب تمہارے ساتھ عملی مذاق کر رہے تھے، یعنی پرینک۔ آواز کچھ جانی پہچانی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا۔ اسے ذرا سا دور اندھیرے میں ایک کرسی پر عالیان بیٹھا نظر آیا، جو لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے یہ بات اتنے سکون سے کی جیسے وہ خاموش سے بیٹھا اور پیزا دیکھتا رہا، اور ایسے خوفناک رونے اور اس کا مزہ خراب کر دیا۔ اور اب شکار بتا رہا تھا کہ اب کیا ہوا ہے۔ عملی مذاق اسے سمجھنے میں وقت لگا، پھر وہ جب سمجھ گئی، غضبناک غصے سے لہرا اٹھی اور کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس حد تک جا کر بھی کوئی عملی مذاق کیا جا سکتا ہے۔
सब कुछ इतना मुकम्मल और जामे था कि इसने बार बार सोचा और ऐसे ही वक्त नहीं मिला और गौर करती रही। ये सब सीनियर हैं और जूनियर के साथ शट अप। इसने धाड़ कर उंगली उठाकर आलियान से कहा, फिर वही उंगली लहराकर इसने वही शट अप पूरी कुव्वत से चिल्लाकर इन सब से कहा, बकवास बंद रखो अपनी, तुम सब अपनी। इसने कहा जबकि वो तो बकवास कर ही नहीं रहे थे। बेचारे खामोश खड़े इसको रोता सुन रहे थे। वो कई एक तो खुद भी रो देने को थे। ये इनसे कहा, क्या हो गया तुम लोग अंग्रेज़ गोरे दुनिया पर हकमरानी करने वाले, जो जी में आए करने वाले, हमें क्या समझ रखा है? जब जी में आया मजाक बना लिया हमारा, जब जी में आया गुलाम बना लिया। बोलो क्या समझ रखा है हमें? तैश की शिद्दत में अमरा को समझ नहीं आई कि वो क्या कह रही है, आगाज़ कहाँ से और किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रही है। पहले हमारे मुल्क में आए, हम पर राज किया, फिर हमारी दौलत लूट कर यहाँ ले आए, नूर उठा और यहाँ ले आए, चोर हमारी तजलील बाकी सब कुछ, और अब हमें दहशतगर्द बना रहे हो। तुम सबसे आगे निकल जाओ। गाली और गिनती के लिए हर इंसान अपनी मादरी ज़ुबान इस्तेमाल करता है। इसने मस्तक और रवानी से चीख चिल्लाकर उर्दू में इन सब को बुरी भरी कहा। आलियान साथ साथ अंग्रेज़ी में तर्जुमा करता जा रहा था। तुम अंग्रेज़ गोरे हमारे मुल्क में आए, तुमने हमारी मेज़बानी की, तुम बादशाह बन जाते हो। तुम लोग खुद को समझते क्या हो? क्या समझते हो खुद को? हाँ, बहुत बड़ी तोप कौम हो तुम नेक, शरीफ, पढ़े लिखे, और हम जाहिल गवार दहशतगर्द। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। तुम और तुम्हारी गंदी सियासत ने मिलकर हमें दहशतगर्द बना दिया है। अमरा का गुस्सा सातवें आसमां को छू रहा था। इसके इस जलाली आलम में किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी बोल सके या इसके करीब आ सके। आलियान खामोश हो गया। इसने कोई तर्जुमा ना किया। ट्रांसलेशन प्लीज़, किसी ने कोने से आवाज़ आई। मजाक करने के लिए तुम्हें यही मजाक मिला था। खुद तुमने जो भी कहा वो क्या था? वो अमरीकी थे। आलियान बोला, वो संजीदा हो चुका था। वो जालिम थे। वो जालिम किसी कौम से नहीं होता, और ये सब भी जालिम हैं। इसने हाथ लहरा कर कहा, आंसू से अपना मुंह साफ किया। ट्रांसलेशन प्लीज़, आवाज़ फिर आई। अमरा एक कहर नज़र सब पर डाली और इस बार इंग्लिश में बोली, इतना घटिया मजाक, इस मजाक से अगर मेरा हार्ट ब्रेक हो जाता, अगर मैं मर जाती, तुम लोग इतना जालिम हो कि मजाक में भी ऐसा जुल्माना सोचो। तुफ है तुम सब पर, कितने छोटे हो तुम सब, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और सब सीखते हो। गंदे हो तुम सब, जाहिल। तुमने मेरी बेइज्जती की, मर जाओ सब के सब। इतने पाउंड धमाके पर लगा दिए, अगर वही पाउंड किसी और को दे देते। कुछ ज़्यादा पाउंड्स नहीं लगे, वो तो ऐसे ही हुए। डीजे ने एक बटन दबाया और एक धमाका हुआ। अमरा शदीद गुस्से में अपने करीब ही गिरा हुआ एक गिलास उठाकर पूरी कुव्वत से डीजे की तरफ उछाला। उंगलियां टूट जाएं तुम्हारी, बहरे हो जाओ तुम, पुरसकून हो जाओ, काफ़ी हो गया, चलो अब बस करो। आलियान ने नरमी से कहा। अमरा को और गुस्सा आया। इसे इनकी सब की इज्तमाही करते खुद खुशी की चाहिए। बस बकवास बंद रखो अपनी। इसकी आवाज़ डीजे के धमाके से ज़्यादा धमाका अंगेज थी। इसने एक नज़र फिर सबको देखा। बेइज्जती के एहसास से इसका सारा वजूद झलनी हो गया था। यानी इन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि सब इसके साथ क्या कर बैठे थे। अब ये पूरी कर रहे थे जो इसने अपने नहीं कर सकते। अब वो गैर कर रहे थे। दुनिया में इसके लिए कोई सुकून नहीं था। इन सब के सवालों ने इसके दिल को इतना बोझल कर दिया, इंकशाफ कर दिया कि वो दुनिया में अपनी छोटी या लंबी उम्र शायद ही कोई खुशी हासिल कर पाए। शायद ही इसे कभी इज्जत या रुतबा दिया जाए, और शायद ही कभी वो अपनी ज़ात बुलंद कर सके। सभी धाड़ें इसके अंदर फिर से जाग उठी और वो घास पर बैठकर घुटनों में मुंह छुपाकर इन सब अठाड़ों की आवाज़ों में जाग कर रोने लगी। सबसे दूर ही इसके गिर्द घेरा सा बना लिया। इन सब की रही सही हिम्मत भी जाती रही और शेरनी बनी अमरा के पास आए और इसे चुप ही करवा दे। अमली मजाक था और कुछ ज़्यादा ही अमली हो गया था। अब वो रो रही थी और वो सब शर्मिंदा इसे सुन रहे थे। वो एक दूसरे को देखने लगे। आलियान उठा और चलकर इसके करीब आकर बैठ गया। मजाक कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इनकी गलती है, इन्हें माफ़ कर दो, इसने बहुत दोस्ताना अंदाज में कहा। वो बदस्तूर हिचकियों से लेती रोती रही। प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दो, प्लीज़। आलियान डर तो रहा था अंदर ही अंदर कि वो इसकी गर्दन ही न दबोच ले। फिर वो कहे बिना रह भी नहीं सका। इसका रोना ऐसा था कि इसे अपने एक प्यारे की सिसकियाँ याद आने लगी थी। ऐसे ना रो प्लीज़, हम सबको तकलीफ़ हो रही है। इसने हमसे कहा, मुझे नहीं, क्योंकि वो कह नहीं सका। और अमरा के सालों तड़प कर छुप कर रोती रही। आंखों को उठाकर आलियान को देखा और आलियान वहीं का वहीं रह गया। ये क्या हुआ? वक्त ने खामोश चाक की और सुनहरी कलम ने बलूरी दवात में डूबकर हरूफ अव्वल मोहब्बत की मीम पर नोक रख दी थी। मोहब्बत की नींव पर नोक रख दी थी। हाँ, यहीं से दास्तान यारम लिखने की इब्तदा करती गई थी। आलियान ने ज़िंदगी में दो आँखों में इतनी तड़प, तकलीफ़, दुख, गुस्सा समेटा बिखरा हुआ कभी नहीं देखा था। इसने स्याह मशरक़ी आँखें देखी, इन मशरक़ी आँखों में तय शिकवे शिकायत कभी नहीं देखे थे।
جو کہ دل دہلا دینے والے تھے۔ آلیان کی گوئی پر لگے اور امراء کی آنکھوں کے استعاروں پر جا اڑے۔ اس کی بری آنکھوں نے اسے بھرپور شکایت کی۔ اسے انہی دو چار سیاہ آنکھوں نے اتنے قریب سے لیا کہ اب اگر وہ ایسا کر چکا ہے تو اس کا انجام اسے ہی بھگتنا ہوگا، اور وہ بھی اکیلے۔ عشق جو سرائے اعظم ہے، اس نے اپنی جادوئی دریچے سعادت مندی آلیان کے لیے کھول دیے تھے۔ آلیان کو یہ یاد کرنے میں وقت لگا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اسے دشواری کا سامنا رہا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے پانیوں میں غرق آنکھوں سے اسے ہٹاتے ہوئے۔ اتنے لوگوں میں وہ ایک اس کے ساتھ اکیلا رہ گیا تھا۔ اسے انتہائی تنہائی پر نازاں ہوا۔ کچھ دیر گزری اور اٹھ کر کھڑا ہوا اور 2 قدم پیچھے کو چلا، لیکن پھر سے جیسے کہ یہ کرنا اب ممکن نہیں، وہ واپس اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اس نے خود کو اس کی گرفت میں گرفتار پایا، جس کے بعد خود پر سے سارے اختیار اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اختیارات۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی جلد۔